نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذي أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين۔ حضرات محترم، گزشتہ آیات میں ہم یہ بات پڑھ کے آئے ہیں کہ اللہ مالک نے بے شمار بستیوں کو ہلاک کر دیا جو معاشی اعتبار سے بہت مضبوط تھے۔ اگر دنیا کی معاملات کو دیکھا جائے تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ بھی کبھی ختم ہوں گے۔ جس طرح کہ آج بھی ہم کسی صاحب ثروت مالدار کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں جی اس کی 7 پشتیں بھی کھائیں تو ختم نہیں ہوگی، لیکن اللہ رحیم و کریم رحم کرتا رہے تو الگ بات ہے، اگر وہ پکڑنے پہ آئے تو ایک لمحے میں وہ 7 پشتوں کا رزق ختم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے آج بھی ہم کہتے ہیں اگر دنیا میں سروائیو کرنا ہے تو ہمیں اپنی معیشت مضبوط کرنی ہوگی، لیکن اللہ کا قانون یہ نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے دنیا اور آخرت میں قائم رکھنا ہے اپنے آپ کو تو اپنے دین کو مضبوط کرنا ہے۔ معاش کی کوئی حیثیت نہیں، بڑی بڑی مالدار قوموں کو، بڑی بڑی طاقتور قوموں کو اللہ نے برباد کر کے رکھ دیا۔ ہم قوم عاد کا تذکرہ، قوم سمود کا تذکرہ، فرعون اور آل فرعون کا تذکرہ، قوم شعیب کا تذکرہ، یہ سب بڑے لینڈ لارڈ تھے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نے اس کی معیشت کو کچھ نہیں سمجھا، جب ہلاک کرنے پہ آیا تو ہلاک کر دیا۔ لیکن اللہ کی یہ قانون اور سنت ہے کہ اس وقت تک کسی قوم کو ہلاک نہیں کرتا جب تک ان میں کوئی ڈرانے والا نہ ہو، اور قوم نے سرکشی اور بغاوت کی وجہ سے اس ڈرانے والے کی بات کو رد کر دیا ہو تو پھر اللہ ہلاک کر دیتے ہیں۔ اور آج بھی یہ بات یاد رکھیں، ہماری بقا اور دنیا کے اندر عزت صرف ایک بات میں ہے، وہ ہے اللہ اور اس کے رسول کے تابع دار بن جائیں۔ اللہ دنیا میں بھی عزت دیں گے۔ یہ سورت منافقون آج جو پڑھی ہے دوسری رکعت میں، اس میں اللہ نے ایسے وقت پہ جب احد کی لڑائی کے بعد مسلمان شکست کھا کے بھاگ رہے تھے تو عبداللہ بن ابی نے اس وقت یہ بکواس بکی تھی کہ آج سب سے عزت والا سب سے ذلیل کو نکال دے گا۔ تو اللہ مالک نے اس وقت کہی تھی وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت تو صرف اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے اور اہل ایمان کے لیے ہے۔ تو
آج اگر ہم عزت کے طالب ہیں تو عزت صرف پیسے سے نہیں ملتی. اللہ رب العزت یہاں فرما رہے ہیں جو آج آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں، افمن وعدناہ وعدا حسنا، کیا وہ شخص جس سے ہم نے وعدہ کیا ہوا ہے وعدہ اچھا، فہو لاقیہ، اور یقیناً وہ وعدے کو پائے گا بھی. جو اللہ نے وعدہ کیا ہے وہی سچا ہے، اور جو شخص اس وعدے پہ قائم رہتا ہے وہ اس وعدے کو پائے گا بھی. کمم متعناہ متاع الحیات الدنیا، کیا وہ اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جسے دنیا کا تو اللہ نے بے شمار مال دیا، دنیا کے فائدے دیے، ثم هو یوم القیامت من المحضرین، لیکن قیامت کے دن وہ حاضر کیے ہوئے لوگوں میں ہوگا. یعنی حاضر کیے سے گئے سے مراد جسے گرفتار کر کے پکڑ کے لایا جائے. ایک ہوتا ہے خود جانا، ایک ہوتا ہے لے کے آنا. لے کے اسے آیا جاتا ہے کوئی عزت افزائی کے لیے نہیں. من المحضرین، اللہ کہتے ہیں وہ حاضر کیے گئے لوگوں میں ہوں گے جو آج بڑے بڑے مالدار ہیں لیکن وہ اللہ کی فرما برداری نہیں کرتے. یہ ان کی بات نہیں ہے. جو مال ہونے کے باوجود اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں ان پہ تو اللہ خوش ہوں گے انشاءاللہ. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ جو باوجود رسولوں کے کہنے کے اللہ کی توحید پہ نہیں آتے بلکہ ہر نے ایک الگ شریک بنایا ہوا ہے. اور بدقسمتی کی بات ہے یہ مشرکین مکہ نہیں، آج بھی بے شمار لوگ ہیں جو قبروں پہ جا کے ان سے استعاذہ مانگتے ہیں، ان سے بیٹے طلب کرتے ہیں، انہیں اپنے رزق کا مالک سمجھتے ہیں. جو خود اپنی جان کا مالک نہیں، جو قبر میں پڑا ہوا ہے، اور دیکھیں اللہ عقل کو کیا کر دیتا ہے، وہ اس شخص کو جو اپنی زندگی کو نہ بچا سکا اس سے جا کے اولاد مانگتے ہیں، اس سے جا کے رزق مانگتے ہیں. تو قیامت کے دن کیا ہوگا؟ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اس دن اللہ پکار کے انہیں کہیں گے، فَيَقُولُ، اللہ فرمائیں گے، أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، وہ جنہیں تم شریک بناتے تھے کہ فلاں غوث ہے، فلاں داتا ہے، فلاں یہ ہے، فلاں وہ ہے، وہ کہاں ہیں سارے؟ جن کے متعلق تم گمان کرتے تھے وہ کہاں ہیں؟ یہ بظاہر مشرکین مکہ کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہے کہ وہ جن کو تم اللہ کے شریک بناتے تھے وہ کہاں ہیں؟ قال الذین حق علیہم القول، کہیں گے وہ لوگ جنہیں یہ اللہ کا شریک سمجھتے تھے کہ ان پہ تو قول اللہ کا کلمہ حق ہو گیا کہ اب یہ عذاب کے مستحق بن گئے کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کے اوروں کو بلایا. اور اپنا اقرار وہ کہیں گے ربنا ہؤلاء الذی اغوینا، اے اللہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے گمراہ کیا تھا. ہم نے کہا تھا زندگی میں قبریں بنا دی تھی مسجدوں میں اپنی تاکہ بعد میں ہماری اولاد کا رزق چل سکے اور لوگوں کے لیے مال بٹورنے کا ذریعہ بن سکے. ہم نے ان کو گمراہ کیا تھا. اغویناہم کما غوینا، جس طرح ہم گمراہ تھے ہم نے انہیں بھی کر دیا. اس وقت اقرار کریں گے. پھر اللہ سے کہیں گے تبرأنا الیک، اے اللہ ہم بریت کا اظہار کرتے ہیں ان بات میں. ما کانوا ایانا یعبدون، یہ جو ہماری عبادت کرتے تھے نا ہم اس کا انکار کرتے ہیں. ہم نے تو اللہ رب العزت پھر انہیں کہیں گے وقیل ادعوا شرکاءکم، دنیا میں تم پکارتے تھے ان کے مزاروں پہ جا کے، ان کی آستانوں پہ جا کے، یا ان بتوں کے سامنے جا کے پکارتے تھے نا کہ یہ ہماری سنتے ہیں، ہماری ان کے سامنے ان کی آگے. وقیل ادعوا شرکاءکم، اپنے شریکوں کو بلاؤ ذرا،
پھر فدعوہم، وہ بلائیں گے، یا فلان یا فلان یا فلان، جس طرح آج کہتے ہیں یا فلاں مدد یا فلاں مدد۔ اللہ اکبر۔ فلم یستجیبوا لہم، کوئی بھی ان کی بات کا جواب اس وقت نہیں دے سکے گا۔ ورأوا العذاب، انہیں عذاب کو دکھایا جائے گا، یہ ہے تمہارا ٹھکانہ۔ لو انہم کانوا یہتدون، اس وقت حسرت اور افسوس سے کہیں گے کاش ہم ہدایت کو قبول کر لیتے۔ آج میرے اور آپ کے پاس وقت ہے، ہم اللہ کی دی ہوئی رہنمائی کو قبول کر لیں، اور یہی ہمارے حق میں بہتر ہے۔ اللہ ہمارا نصیب اچھا کر دے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، پھر اللہ پکار کے انہیں، اللہ ندا دیں گے، پکاریں گے انہیں، یہ تو بتاؤ ماذا اجبتم المرسلین، جب رسولوں نے تمہیں پکارا دعوت توحید کی طرف، اپنی اطاعت اور فرما برداری کی طرف، اللہ کی دی ہوئی کتاب کی طرف، تو ماذا اجبتم المرسلین، تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا؟ اور یہ مجھے اور آپ سے بھی پوچھا جائے گا جب انسان قبر میں جائے گا نا۔ یہ جو آج عشق رسول کی باتیں کرتے ہیں لیکن عملی زندگی میں کچھ بھی نہیں، اس وقت پتہ چلے گا جب کہا جائے گا من نبیک، تیرا نبی کون ہے؟ تو جس نے اس نبی کی اطاعت نہیں کی ہوگی وہ کہے گا ہا لا ادری، ہائے افسوس مجھے کچھ پتہ نہیں میرا رسول کون ہے، میں نہیں جانتا۔ اس وقت اللہ بلا دیں گے اسے۔ آج جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اسے اس وقت یاد رہے گا ربی اللہ، نبی محمد، دینی الاسلام صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ صرف وہ بتا سکے گا۔ اللہ ہمارا نصیب ایسا کر دے تو ہم اس وقت اللہ، اس کے رسول اور اس کی کتاب کی اطاعت کریں، تاکہ اس وقت ہمیں جواب آ جائے۔ ماذا اجبتم المرسلین، اللہ فرماتے ہیں جب ان سے یہ پوچھا جائے گا نا رسولوں کو کیا جواب دیا، فعمیت علیہم الانباء، انباء ساری خبریں اندھیرے میں چلی جائیں گی، گم ہو جائیں گی۔ جس طرح اندھے کو کچھ نظر نہیں آتا، کوئی بات نہیں سجے گی۔ اللہ اکبر۔ یومئذ فہم لا یتساءلون، دوسری بات تو دوسری، یہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال بھی نہیں کر سکیں گے۔ ہاں فَأَمَّا مَن تَابَ، وہ شخص جو سمجھ گیا، جس نے توبہ کر لی، شرک سے بچ گیا، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت سے اس نے اپنے آپ کو بچا لیا، اور وہ لوٹ آیا اچھے رستے پہ، اور اس نے اللہ سے اپنی پہلی خطاؤں کی معافی مانگ لی۔ فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ، اور ایمان والا یعنی اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ماننے والا بن گیا۔ وَعَمِلَ صَالِحًا، صرف ماننا کافی نہیں بلکہ نیک عمل کے اندر زندگی گزاری۔ فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ، ان قریب آپ دیکھیں گے کہ فلاح پانے والے صرف وہ لوگ ہیں۔ تو اللہ ہمارا شمار بھی انہی لوگوں میں شامل فرما دے، ہمیں ہدایت دے دے، ہم آج غیر اللہ کو پکارنے کے بجائے ایک اللہ کو پکاریں، غیر اللہ سے مدد مانگنے کے بجائے اللہ سے مدد مانگیں، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں۔ اس کے رسولوں کی بات کا جواب یہی ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے، ان کی فرما برداری کی جائے، جن چیزوں کو انہوں نے حلال کیا ہے انہیں حلال تصور کیا جائے، جن باتوں کو حرام قرار دیا ہے ان سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ اللہ ہم سب کو ایسا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔